پاکستان اگلے 3.5 سال میں ترقی کرتا پاکستان، آگے بڑھتا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ آ گیا. اور یہ صورتحال جو ہے یہ آج سے 4-5 ماہ قبل تک بھی صورتحال یہی تھی. اب خدا کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی جو ہے وہ انتھک محنت سے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ اب معاشی طور پہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان مضبوط ہو گیا ہے، لیکن بہرحال یہ کہنے کی پوزیشن میں آج ہوں کہ پاکستان اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکل آیا ہے. اور حالیہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے جسے 26ویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بھی امید پیدا ہوئی ہے، بلکہ یہ یقین ہے کہ اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا. مضبوط حکومتوں کو، فنکشنل حکومتوں کو، ملک کی خدمت کرتی حکومتوں کو جن چور دروازوں سے ڈی سٹیبل کیا گیا، پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا گیا اور پاکستان کو جو ہے وہ ترقی سے روکا گیا، اب وہ چور دروازے بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. تو اس لیے امید ہے، یقین ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا فضل و کرم کرے اور پاکستان اپنے معاشی بحران پہ جو قابو پاتا نظر آ رہا ہے، نہ صرف اس پہ قابو پائے بلکہ دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا دور جو ہے وہ پاکستان میں آئے. عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی ہو. جس طرح سے پنجاب حکومت یہ شاید پہلی مرتبہ ہے، اس سے پہلے بھی 10 سال میں دی دین چیف منسٹر میاں شہباز شریف پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کا ایک بہت ہی اچھا دور جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے خدمت کی. لیکن شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عام آدمی کی ضروریات کو، عام آدمی، معذور، مریض، غریب آدمی جس کے پاس چھت نہیں ہے، وہ طالب علم جس کے پاس فیس نہیں ہے، جو اپنے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، وہ خاتون جو اپنا گزرے اوقات کے لیے اپنے گھر کے خرچ اخراجات کے لیے جو ہے وہ سبزی کی قیمتوں سے پریشان ہے، عام آدمی جو ہے وہ سستی روٹی کے حصول کا خواہش مند ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی عام آدمی کی ضرورتوں کا جس طرح سے موجودہ چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ خیال کر رہی ہیں اور ذاتی طور پہ جو ہے وہ محنت کر رہی ہیں، تو اس سے ایک عام آدمی کی جو ہے وہ مشکلات میں بھی جو ہے وہ کمی آ رہی ہے. باقی جو بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو ملے گا، اور امید ہے کہ اس میں وہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں جو ہیں وہ سر نہیں اٹھا سکیں گی، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان نہ صرف اپنے معاشی بحران پہ قابو پائے گا، مستحکم ہوگا، سیاسی استحکام آئے گا، اور معاشی اور سیاسی استحکام کی بنیاد پہ پاکستان میں وفاقی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اور صوبائی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف مریم نواز صاحبہ جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت کے طور پہ
جو ہے وہ اپنی حکومتوں کی بھرپور جو ہے وہ معاونت کریں گی، اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ آج ہم نے یہ تنظیمی اجلاس جو ہے وہ بلایا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی جو تنظیموں سے سفارشات ملیں گی اور جن قابل اور پولیٹیکلی متحرک لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داریاں یو سی لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول تک اور ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے پنجاب لیول تک جو ہے وہ دی جائیں گی، تو انشاءاللہ تعالی وہ حکومت کی بہتر کارکردگی کے لیے جو ہے وہ معاون ثابت ہوگا۔ آہستہ آہستہ رانا صاحب ذرا کنڈکٹ جی، آپ نے ایک ایسے وقت میں ایک خدشے کا اظہار کیا جب حکومت اپنے تمام تر آئینی اور پارلیمانی سارے معاملات کو اسلوبی سے طے کر رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم ایک اکثریت کے ساتھ پاس ہو گئی ہے، کوئی خدشہ ہے کسی سازش یا ریشہ دوانیوں کا جس کا ذکر آج آپ پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں جو ہیں وہ پہلے ہوتی رہی ہیں، تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ معاشی استحکام جو ہے وہ اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف مجھے نہیں یا پی ایم ایل این کے لوگوں کو نہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ 22 اپریل 2022 سے لے کے آج ہم جو ہے وہ اکتوبر 2024 میں بیٹھے ہیں کہ آج کوئی ہمارا مخالف سے مخالف بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، ورنہ یہ بات ہوتی رہی ہے، تو اس کا خطرہ تو ٹل گیا ہے، لیکن مزید محنت کرنے کے لیے ہمیں بالکل جو ہے وہ بے غرض نہیں ہو جانا چاہیے، ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ معاشی بحران سے نکل کے ایک اسٹرانگ مضبوط پوزیشن میں جو ہے وہ پہنچ جائے۔ جہاں تک سیاسی استحکام کا معاملہ ہے تو اس میں 26ویں ترمیم جو ہے میری نظر میں ایک ادنا قانون دان ہونے کے حوالے سے یا کانسٹیٹیوشن کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کی طرف سے جس قسم کے جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں، اب میں سب کی تفصیل میں نہیں جاتا، ان کا بھی راستہ رک گیا ہے، تو جب معاشی استحکام بھی آ رہا ہے اور دوسری طرف سے بھی راستہ رکا ہوا ہے تو ہمیں بالکل جو ہے وہ بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے، ہمیں بالکل احساس رکھتے ہوئے پوری محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ عباس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، لیکن گزشتہ روز جو جسٹس منصور علی شاہ ہے وہ عمرے پہ تو چلے گئے، لیکن وہ ایک لیٹر لکھ کے چلے گئے جس میں انہوں نے جو سابق چیف جسٹس ہیں قاضی فائز اعظم کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی۔ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جوڈیشری کی جو لڑائی ہے وہ آگے مزید چلتی رہے گی، اور کچھ اور جسٹس سے انہوں نے بھی اس تقریب میں کل کی شرکت نہیں کی، تو لگ تو رہا ہے کہ دو گروپس بن چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور ان کی لڑائی آگے بھی چلتی رہے گی اس طریقے سے۔ دیکھیں پارلیمنٹ نے جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب کیا ہے یہ بہت ہی مناسب انتخاب ہے، اور اگر جوڈیشری کے اس پہلو کو کہ جو ہمارے انتہائی معزز جج صاحبان باہم دست و گریباں ہیں اور ایک دوسرے کو خطوط پہ خطوط لکھ رہے ہیں، اور ان خطوط میں ایسی گفتگو اور ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ گلی محلے میں بھی جب دو لوگ آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں تو اس قسم کی مثالیں، اس قسم کے لفظ شرمناک، گھٹیا لیول، یعنی اس طرح کی پڑھے لکھے لوگوں سے توقع نہیں کی جا سکتی، تو اس صورتحال میں یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب جو ہے وہ اس لیے بہت ہی مناسب نظر آتا ہے کہ آج تک کی جو گروپنگ ہے اس میں اگر کسی بندے نے دخل نہیں دیا یا خود کو علیحدہ رکھا تو وہ مسٹر جسٹس چیف جسٹس محترم یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، اور کل جو لیٹر لکھا ہے سید منصور علی شاہ صاحب نے، اور اس میں جو انہوں نے الفاظ اور جو زبان استعمال کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے
پہلی مرتبہ شاید، اس سے پہلے بھی خطوط تو انہوں نے بھی لکھے ہیں اور ان خطوط کے جوابات جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی دیے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے مقام کو بھی برقرار نہیں رکھا. وہ اپنے مقام سے، اپنی پوزیشن سے وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت اچھے جج ہیں، ان کے کریڈٹ پہ بہت اچھے فیصلے ہیں. کاش وہ کل کا یہ لیٹر جو ہے یہ نہ لکھتے. ان کا عمرے پہ چلے جانا ہی کافی تھا. ان کا عمرے پہ جانا جو ہے وہ سبھی کچھ بیان کر رہا تھا جو انہوں نے خط میں لکھ کے اور جن الفاظ میں لکھا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں چھوٹا کیا. ایک سلسلہ شروع ہوا ہے ایک جماعت کی قیادت کی جانب سے، ضمانتیں شروع ہوئی، کیا یہ ڈیل ہے کیا ہے؟ اور دوسرا 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بازگشت شروع ہوئی ہے، وہ کیا چیز ہے، آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دیکھیں، جہاں تک اپنا بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی دونوں جو بہنوں کی ضمانت کا معاملہ ہے، اس میں یہ ڈیل والی بات بالکل غلط ہے. ڈیل کس سے ہونی ہے؟ ہم سے ہی ہونی ہے نا، دوسری طرف ہم ہی ہیں. تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے. اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مخالف کی بھی خواتین کا یا بہن بیٹیوں کا خیال رکھنا پنجاب کی خوبصورت روایات میں سے ایک روایت ہے. تو ہم تو بالکل اس حد تک خاص طور پہ سیاسی مخالفت میں جانے کو جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ بھی بدقسمتی سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور سے جو ہے وہ شروع ہوئی. پہلے آپ کے علم میں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کو، ان کی اہلیہ کو، جن کا کوئی سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، ان کو عدالتوں میں جو ہے وہ تاریخوں پہ پیش ہونا پڑا. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس صورتحال میں گرفتار کیا گیا، جس صورتحال میں جیل میں رکھا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں. اور میں تو پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں. جی رانا صاحب بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک گئے ہیں، بتایا گیا کہ 5 ملکوں کا وہ دورہ کریں گے. ذرا بتا سکیں گے کہ وہ کب تک واپس آئیں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجئے کہ 17 ستمبر کو جب قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا، اس کے بعد میاں صاحب پاکستان واپس آ گئے اگلے ماہ، اور جب قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن تھا تو اسی دن میاں صاحب جو ہے وہ بیرون ملک واپس چلے گئے. اس میں کوئی اتفاق ہے یا کوئی اس میں وجہ بھی ہے؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب نے مجھے صرف 10 دن دیے. انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کا تنظیمی اجلاس بلائیں اور یہ ریکمنڈیشن جو ہے نا یہ مرتب کر کے آپ ان کو فائل کریں. تو میں 10 دن بعد آ رہا ہوں اور آ کے میں نے جو ہے وہ پارٹی کا جو بھی رول ہے، جن لوگوں کو بھی جہاں جہاں پہ ذمہ داری دینی ہے تو وہ میں نے دینی ہے. تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ وہ یہی کوئی ہفتہ 10 دن کے لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ تشریف لائیں گے. جی 26ویں جی ترمیم جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کچھ سکم ایسا آ گیا جس کی وجہ سے فوری طور پر آئینی بینچز نہیں بن پا رہے، جوڈیشل کونسل نہیں بن پا رہے، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بتا دیجیے گا صوبوں میں آئینی بینچز کب بن رہے ہیں؟ بعض لوگ جو ہیں وہ پڑھے بغیر ہی تبصرہ شروع کر دیتے ہیں اور پروگرام شروع کر دیتے ہیں. 26ویں ترمیم جو ہے اسے آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی سکم نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. اور جو آئینی بینچز ہیں صوبوں میں تو بنیں گے اس وقت جب وہ صوبائی اسمبلیاں قرارداد پاس کریں گی، ریزولوشن پاس کریں گی، وہ بن جائیں گے. اور مرکز میں جو ہے وہ آج ہی محترم چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اوتھ لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ودن 1 ویک وہ اجلاس بلائیں گے اور اس میں جو ہے وہ آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل پا جائیں گے. پاکستان آپ نے بات کی کہ معاشی استحکام جو ہے اس کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ ٹھیک بھی. نہیں، میں نے نہیں کہا، آپ بھی کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں. سیاسی استحکام بھی ضروری ہے، تو تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بھی آپ نے بھی بات کی.
तो क्या वजह है, आप मुज़ाकराती जो है टीम में भी नून लीगी शामिल थे, वो क्या मुतालबात हैं या क्या वो डिमांड है जिसकी वजह से एक बड़ी जमात के साथ आपकी मुशावरत और जो है वो डील कह लें या मुशावरत कह लें, मुकम्मल नहीं हो पाती कभी? देखें, ये बात जो है ये मीडिया को और हमारे जो मोहतरम एंकर साहबान और सहाफ़ी साहबान हैं, उनको ये चीज़ें जो हैं इनको उजागर करना चाहिए। मामला ये है कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेके चली थी और उसके बाद जिस ड्राफ्ट के ऊपर जो है वो 26वीं अमेंडमेंट हुई है, उसका फ़र्क देख लें। और ये जो इतना फ़र्क जो है, ये हमने इतनी लचक का मुजाहरा किया है और कहाँ से कहाँ आके हम मुतफिक हुए हैं, यानी गवर्नमेंट मुतफिक हुई है, PMLN मुतफिक हुई है, पीपल्स पार्टी मुतफिक हुई है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो उन्होंने अपने रवैयों में लचक पैदा की है। तो ये किस लिए की है? इसीलिए की है कि कंसेंसस हो जाए। आप यकीन करें कि हम उस मसवदे के ऊपर मुतफिक हुए हैं जो मसवदा मोहतरम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने PTI के साथ मिल के बनाया था और बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है। वो जो ऑडियो और वीडियोज़ हैं वो चलानी चाहिए ना, जिसमें राजा सलमान अकरम साहब और गौहर ख़ान साहब और अली ज़फ़र साहब ये कह रहे हैं कि जी ये मसवदा जो JUI ने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बनाया है ये काफ़ी हद तक ठीक है, हम इसके साथ जो है वो मुतफिक है। अब मामला ये है कि जब हम उसके ऊपर मुतफिक हुए, हम तो मुतफिक इसलिए हुए कि चलें जी ठीक है, चलें हमारी अगर कुछ चीज़ें जो है वो अगर नहीं होती तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त हम एक कौमी यकजहती और कंसेंसस का जो है वो मुजाहरा करें और हम जो है वो उस मसवदे पे मुतफिक हो गए। अब जो PTI है उनका ये ख्याल था कि गवर्नमेंट जो है वो कभी भी इस पे मुतफिक नहीं होगी और जब मुतफिक नहीं होगी तो फिर फसाद होगा उनका, क्योंकि एजेंडा तो इत्तफाक है ही नहीं, फसाद है। तो उन्होंने कहा कि फसाद होगा, फसाद में मौलाना हमारे साथ होंगे। जब हम उसके ऊपर मुतफिक हुए तो वो दौड़ गए वहाँ से। तो मामला ये है कि हमने तो कौमी इत्तफाक राय पैदा करने के लिए अपनी 10 बातों को छोड़ के उन 3-4 बातों पे मुतफिक हुए हैं जिसके ऊपर सभी मुतफिक थे। लेकिन PTI एक ऐसी जमात का एक ऐसे इंतशारी टोले का रूप धारे हुए है कि वो किसी बात पे ना किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना किसी के साथ गुफ्तगू करने को तैयार है, ना किसी बात के ऊपर मुतफिक होने को तैयार है और ना ही डायलॉग करने को तैयार है, ना मुज़ाकरात करने को तैयार है। तो मामला ये है कि ये उनका जो रवैया है ये सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी अदम इस्तेहकाम को पैदा करेगा और मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है ये पाकिस्तान को मुश्किल में लाएगा, आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होगा। तो इसलिए आम आदमी को भी इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, आपको इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए कि इसमें किसका क्या किरदार है। जो सियासत में रवैया इमरान खान ने कंटिन्यू रखा अपनी मुखालफिन सियासी जमातों के खिलाफ, अगर अदलिया में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिन्नल्लाह वही रवैया इख्तियार करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, बुनियाद तो उन्होंने खत लिख कर रख दी है, तो फिर इसका हल क्या है? अगर वही, क्योंकि मुतासर तो इमरान खान से लग रहे हैं। देखिए, मैं काजी फैज़ ईसा साहब को काफ़ी हद तक जानता हूँ। वो भी माशाल्लाह कोई उधार रखने वाले बंदे नहीं हैं अपनी तबीयत के हिसाब से, लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि वो कल जाते जाते जो है ना उन्होंने उस खत का जवाब नहीं दिया, वरना मुझे ये अंदेशा था कि जाते जाते वो भी जवाब दे के जाएंगे। तो अब ये या अफरीदी साहब से ये उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि उनके तल्लुकात दोनों तरफ बहुत अच्छे हैं। वो सैयद मंसूर अली शाह साहब के भी पिछले 50 साल से दोस्त हैं और काजी फैज़ ईसा साहब के साथ भी उनका बहुत गहरा तल्लुक है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इस सूरत हाल को जो है वो ख़त्म करेंगे। बाकी आगे जो ग्रुपिंग हुई अदलिया में, जो अदलिया में खींचातानी हुई, जो अदलिया में रेशा दवानियाँ हुई, उनका रास्ता 26वीं तरमीम के ज़रिए से बंद हो गया। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि आपके एक दोस्त जेल में है, आपके एक दोस्त जेल में है और आप अक्सर तस्करा करते हैं कि उन्हें वैक्सीन भी मिल रही है, अच्छी खुराक भी मिल रही है, तो कब तक वो उनको बाहर आपसे देख रहे हैं आप और PTI का मुस्तकबिल क्या? नहीं, देखें, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मैं जो है वो
اپنے مخالف کی بھی جو ہے وہ جو حقیقت یا صحیح بات ہو میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرا اندازہ یہ نہیں تھا لیکن اس نے جیل ٹھیک کاٹی ہے. جو صحیح بات ہے نا وہ میں نہیں کبھی روکتا, جیل اس نے صحیح کاٹی. جی دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون نے اپنے ادوار میں جتنی بھی بڑی اہم اپوائنٹمنٹ کی, جتنے بڑے لوگوں کو تعینات کیا عہدوں کے اوپر, جب وقت گزرتا ہے تو وہ سارے جو ہے وہ اپنا پانسا پلٹ لیتے ہیں, اپنے نظریات بدل لیتے ہیں اور مسلم لیگ نون ان کے خلاف محاذرہ ہی کھول لیتی ہے. ماضی میں بھی دیکھا جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی اس وقت بھی مسلم نون ایک پلیٹ فارم پہ تھی, جب وہ آئے تو اس وقت بھی, لیکن کچھ وجوہات ایسی بنی کہ میاں صاحب نے باقاعدہ ان کے اوپر نام لے کے اٹیک کیا, ان کو کہا کہ ان چیزوں میں ملوث ہے. وقت گزرا تو وہی چیزیں, وہی اسٹیبلشمنٹ ان کا نام لینا مسلم نون گوارا نہیں کرتی, ان کو کردار جو ہے ان کے کیسے کردار پہ پہنچانے کا نام نہیں لیتی. اب کی بار ایک بڑی اپوائنٹمنٹ آپ نے یحییٰ فریدی کی کر دی. کیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ یحییٰ فریدی جو آئے ہیں اپنے منصب پر آنے کے بعد کسی اس طرح کا جو ماضی یا مسلم نون کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا بڑے عہدوں کی طرف سے, اب یحییٰ فریدی صاحب اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیں اگر تو 3 سینئر موسٹ ججز میں سے میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم کسی ایک کا انتخاب کرتے تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ نے یہ کی ہے. میں یہ بھی اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دوں کہ پہلے تجویز یہی تھی کہ جی حکومت وزیر اعظم جو ہے وہ ایڈوائز کرے, جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے ایک کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیا جائے. میاں شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم یہ کہا, اس نے کہا کہ نہیں مجھے یہ اختیار نہیں چاہیے, آپ اس کو یہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیں, اور پارلیمنٹ ٹھہرو بھائی ذرا, آپ یہ اختیار جو ہے یہ پارلیمنٹ کو دیں اور پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ اس اختیار کو یوز کرے. 3 میں سے بھی ایک کا انتخاب جو ہے وہ میں نے نہیں کرنا. تو یہ جو انتخاب ہے یہ بالکل پی ایم ایل این نے نہیں کیا, نہ وزیر اعظم نے کیا ہے. یہ انتخاب جو ہے یہ پارلیمانی کمیٹی نے کیا اور 2/3 میجورٹی سے کیا. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے, گزشتہ دورے حکومت میں بھی آپ کی پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کروائے لیکن 2-3 سال تک نچلی سطح پر اختیارات کو منتقل نہ کیا گیا. بلدیاتی انتخابات کے بعد جو بلدیاتی نمائندے آپ کے سلیکٹ ہوئے وہ جو 3 سال تھے سراپا احتجاج رہے, سوائے 10 سرٹیفکیٹ اور 10 سرٹیفکیٹ کے علاوہ جو ان کے اختیار میں ہونا چاہیے تھا وہ انہیں نہ مل سکا. یہی وجہ تھی 2018 میں جب آپ کی پارٹی کے اوپر برا وقت شروع ہوا تو وہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے نہ کھڑے ہوئے, نہ ریلی میں نظر آئے, نہ جلسوں میں نظر آئے. کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں وہ اختیارات پارٹی جو ہے وہ نیچے بلدیات کو فراہم کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جی آج کا جو تنظیمی اجلاس ہے اس میں دوسرا اہم ایجنڈا جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا ہی ہے, اور پارٹی پریزیڈنٹ میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات زور دے کے کہی ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ اس بارے میں اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کریں. تو انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں جو ہے وہ ہم بلدیاتی انتخابات کی طرف پنجاب میں جا رہے ہیں, اور اس مرتبہ جو بلدیاتی ایکٹ ہم نے مرتب کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی سے بھی جو ہے وہ پاس ہونے جا رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مسودہ مکمل ہو گیا ہے. تو اس میں ہم نے بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ بہت با اختیار بنایا ہے, اور اس مرتبہ بلدیاتی ادارے جو بنیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں بلدیاتی نمائندوں کو پورے اختیارات ہیں. جی لاسٹ کویسچن, جی لاسٹ چلیں جی سیکنڈ لاسٹ. جی نہیں دیکھیں وہ احتجاج کی اپنے تئیں جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ڈیل ویل والی جو بات ہے, دیکھیں ڈیل تو دونوں پارٹیوں میں ہوتی ہے نا, ایک دوسری طرف ہم بیٹھے ہیں. تو میں اس کی بالکل یہ آپ نے بیلز وغیرہ کی بھی بات کی ہے اور یہ دوسری بات بھی کی ہے, ہمارے ساتھ کوئی ہم نے ڈیل کرنی ہے اور نہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کی بات ہوئی ہے. جی لاسٹ کویسچن.
जेल का या बलदियाती इलेक्शन के हवाले से बात करें, मुसद्दा तैयार हो गया है, तो ये वही मुसद्दा होगा जो पहले चेयरमैन थे, ज़िले चेयरमैन थे, या मुशर्रफ दौर वाला ज़िले नाज़म और तहसील नाज़म वाला आप लोग मुसद्दा लेके आ रहे हैं, तो नई चीज़ें लेके आ रहे हैं? नहीं, उसमें काफ़ी जो है वो एक मीटिंग मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो सदारत में हुई है, तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ों को जो है वो उसमें रिकमेंड किया है। तो अब जब उसकी फाइनल शेप सामने आती है तो फिर उसके बाद देखेंगे उसको। राणा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो अपनी बेगम को मैसेज किया, क्या वो वाकया दुरुस्त है? 12 सितंबर को जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला उनके हाथ में आया, तो उसके फौरी बाद उसने अपनी बेगम को ये मैसेज किया कि आपके लीडर का काम कर दिया है। इसके हवाले से ख्वाजा आसफ ने भी इसकी तरफ बात की है, पंजाब असेंबली के स्पीकर ने भी बात की, और आपके हवाले से भी कहा जा रहा है क्या ये कि जो है वो मामलात हुए हैं, अब मैं सब की तफसील में नहीं जाता, उनका भी रास्ता रुक गया है। स्ट्रॉन्ग मजबूत पोजीशन में जब वो पहुँच जाए, जहाँ तक सियासी इस्तेहकाम का मामला है, तो उसमें 26वीं तरमीम जो है मेरी नज़र में एक अदना कानूनदान होने के हवाले से या कॉन्स्टिट्यूशन को जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जुडिशरी की तरफ से जिस किस्म के जो है वो मामलात हुए हैं, अब मैं सब की तफसील में नहीं जाता, उनका भी रास्ता रुक गया है। तो जब मुआशी इस्तेहकाम भी आ रहा है और दूसरी तरफ से भी रास्ता रुका हुआ है, तो हमें बिल्कुल जो है वो बेखौफ नहीं हो जाना चाहिए। हमें बिल्कुल एहसास रखते हुए पूरी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी मदद करे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो उम्रे पे तो चले गए, लेकिन वो एक लेटर लिख के चले गए जिसमें उन्होंने जो साबिक चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज इस्लाम के हवाले से कुछ बातें लिखी। नजर तो ये आ रहा है कि जुडिशरी की जो लड़ाई है वो आगे मजीद चलती रहेगी, और कुछ और जस्टिस थे उन्होंने भी उस तकरीर